اور امت کے ائمہ متفق ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. حنفیہ وجوباً کہتے ہیں اور لوگ فرضاً کہتے ہیں. ہمارے نزدیک مطلق قرات فرض ہے. فقرؤوا ما تيسر من القرآن. اور ان کے نزدیک حجت حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنا ہے. کسی بھی نماز میں کسی بھی امامت میں امام ہی قرات کرے گا اور مقتدیان قرات نہیں کریں گے، وہ خاموش رہیں گے. درست بات یہ ہے کہ امام کی اقتداء میں قرات کرنا جہری نمازوں میں گناہ ہے، مکروہ تحریمی، گناہ کبیرہ ہے، اور سری نمازوں میں بھی ناپسندیدہ ہے، گناہ کے قریب ہے. ہم محجورون عن القراءت، ان کو اجازت نہیں ہے امام کے ساتھ یا امام کے پیچھے پڑھنے کی. امام شافعی اور زمانہ حال کے غیر مقلد یہ فرض سمجھتے ہیں، باقی ائمہ مالک اور احمد کے اقوال منتشر ہیں. الگ تحقیق ابن کثیر نے لکھا ہے احمد ابن حنبل بھی امام کے پیچھے قرات کے قائل نہیں ہے. اور یہی مسلک مدونہ میں امام مالک کا بیان ہوا ہے. اس لیے امام شافعی کے متعلق حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری معارف السنن میں لکھ دے تفرد بہ شافعی، شافعی اکیلے رہ گئے. یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ جمہور کا مذہب پڑھنا ہے. جمہور کا مذہب ترک فاتحہ ہے، ترک قرات. خود ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں آیت کے نیچے لکھا ہے اس وقت یہ بات تو نہیں ہو سکتی، صرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اس میں 3 حدیثیں زیر بحث رہتی ہے. ایک عبادہ بن صامت کی جو بخاری مسلم ترمذی سب کتابوں میں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاید مقتدی کو بھی قرات کرنی ہے. لیکن اسی باب میں امام بخاری نے آگے ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی مسیء الصلاۃ کی، جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی، اچھی نماز نہیں پڑھی تھی، اور پیغمبر نے اس سے دوبارہ سہبارہ سہرایا. اس میں ہے کہ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو آسان ہو وہ پڑھو، فاتحہ کا ذکر نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت کی حدیث مقتدی کے حق میں صریح نہیں ہے. صحیح تو ہے، صریح نہیں، کیونکہ معارض آ گئی ابو ہریرہ کی. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی فاتحہ اور عدم قرات للمقتدی دونوں باز کی، اور اخیر میں جابر بن عبداللہ کی حدیث پیش کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب الا ان یکون وراء الامام. امام ترمذی نے اسی پر ختم کیا کہ جن احادیث سے قرات کا ضروری ہونا معلوم ہوتا ہے یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابی رسول جلیل القدر، اور وہ کہتے الا ان یکون وراء الامام. درست بات یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں کہتے، یہ حدیث کا حصہ ہے، مرفوع ہے، متصل و مسند ہے. اس کی دلیل یہ بھی ہے
کہ یہ روایت ترمذی میں بھی اس طرح ہے اور موطا مالک میں بھی ہے، الا یکون وراء الامام. جابر ابن عبداللہ کی. تیسری حدیث ابو موسیٰ اشعری کی ہے، اذا قرأ فانصتوا، امام جب قرات کرتے ہیں تو مقتدی خاموش رہے، وہ امام کے ساتھ یا امام کے پیچھے نہ پڑے. حرمین شریفین میں امام جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو پیچھے پھر الرحمن الرحیم تو ایک سے میں نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ. میں نے کہا حدیث مانتے میں کوئی حدیث پیغمبر کی یا صحابہ کی دکھاؤ کہ پیغمبر کے اوقاف میں صحابہ تڑا گھوڑے دوڑاتے تھے. پورے دین میں ایک روایت ایک بھی نہیں ہے. سیدھا سمجھو کہ نہیں ہے، خاموش رہو. ابو موسیٰ اشعری کی یہ روایت صحیح ابن خزیمہ، مسند ابی عوانہ اور صحیح مسلم میں موجود ہے. اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی نہ پڑھے، خاموش رہے. اور یہ قرآن کے مطابق ہے، اذا قرئ علیہم القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہو تو پیچھے لوگ خاموش رہے اور سننے کی کوشش کرے. محقق ابن الحمام نے لکھا ہے نمازیں دو قسم کی ہے، ایک سننے میں آنے والی جیسے جہری تو سننے کی کوشش کرے، اور کچھ ایسی ہے جو خاموش رہتی ہے جیسے ظہر اثر، یہ بھی خاموش رہے. لا الہ الا اللہ. کہتے امام ابو حنیفہ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تھے کوفہ میں کہ آپ امام کے پیچھے منع کرتے ہیں قرات کرنے. 60-70 آدمی آئے. امام صاحب نے کہا میں ایک ہوں تم 70 ہو، تو لڑنے آئے ہو یا باس کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا باس کرنے آئے. کہا اپنا ایک آدمی متعین کرو. انہوں نے ایک کو متعین کیا کہ یہ بات کا مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح امامت میں بھی ایک متعین ہوتا ہے، اور اگر ایک نہیں سب بولے تو یہ تو جھگڑا ہے. مالی و نازع القرآن، حدیث میں اسی کو لڑائی کا ہے، جھگڑا. اللہ تعالیٰ نے عقل کا بادشاہ بنایا تھا. امام الاولیاء عبد الوہاب الشعرانی اپنی کتاب المیزان جلد اول صفحہ 114 پر لکھتے ہیں صلاۃ الحنفیہ صلاۃ الکاملین، لأن الكامل يستطيع أن يتوقف ويستمع وينصت. خاموش رہے، امام کی اقتداء کرے، چپ رہے، یہ کامل آدمی ہے. وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَوْ أَسْكَتَّهُ يَلْعَبُ، بچہ وہ بار بار ہاتھ اٹھائے اور جو ہے نا ہاتھ یوں کرے، ٹانگیں کھولے، یہ بچوں کی. یہ میں نہیں کہتا ہوں، عبد الوہاب شعرانی نے المیزان الکبریٰ جلد اول صفحہ 114 پر لکھا ہے کہ حنفیوں کی نماز کامل رجال کی نماز ہے. ہاتھ اٹھانا ایک دفعہ کافی ہے، فاتحہ ایک آدمی کا کافی ہے، امام کا. آرام سے پیچھے کھڑے رہو مرد بن کر. یہ ہماری ہمت نہیں ہو سکتی. اور عبد الوہاب شعرانی سید السادات شافعیہ کہلاتے ہیں. سید السادات شافعیہ، شوافی کے جرنیلوں کا جرنیل ہے. اور وہ کہتے ہیں صلاۃ الحنفیہ صلاۃ الکاملین، ایک دفعہ رفع یدین تکبیر تحریمہ، دوبارہ بار بار نہیں. اور بچے کیا کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کی دو حالتیں ہیں، کبھی عمر کم ہوتی ہے، عقل بہت ہوتی ہے.
کبھی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، عقل نہیں پوری ہوتی، تو فرمایا جو بے عقل ہے ان کو کہا گیا کہ تم امام کے پیچھے پڑے رہو اور بار بار ہاتھ اٹھاؤ تاکہ کوئی اور کام نہ کرے نا. اور جو کامل و اکمل تھے پھر فرماتے ابو حنیفہ سے اکمل کون امام ہوگا؟ سبحان اللہ. میں نے یہ جگہ حضرت مولانا محمد امین اوکاڑا مرحوم کو دی تھی، فوڈ اسٹیٹ کرا کے. حضرت بڑی دیر تک بیٹھے رہے، خوش تھے، بہت باغ و بہار ہو گئے. ہائے ہائے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اور دوسری وہ جگہ حضرت کو دی تھی اسی کتاب میں سے. وہ فرماتے ہیں میں امام ابو حنیفہ کے مناقب لکھ رہا تھا، کرامات، فیوز، برکات. تو ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہا انت تکتب لہذا الامام ہؤلاء المناقب وكان الرازي يقول فيه كذا والغزالی يقول فيه كذا. کہ میں نے نوشتہ روکا، میں نے کہا من الرازی والغزالی فی ابی حنیفہ الا کالقطرۃ فی البحر وکالصبی فی الرجال. کون ہے یہ 6 صدی کے مقلدین؟ یہ امام صاحب کے بارے میں کیا بیچ رہے ہیں؟ امام الائمہ سراج الامہ ہے، الامام الاعظم ہے. اللہ تعالیٰ نے ثلاثہ ارباء امت ان کا تابع فرمایا. عبد الوہاب شارانی میزان جلد 2 مناقب ابی حنیفہ. اللہ اکبر و کبیرہ. بہرحال ہمارا چچا تلا مسلک یہ ہے کہ امام کی اقتداء میں مقتدی کسی قسم کی کوئی قرات نہ کرے. عبداللہ ابن عباس سے شرح المعانی میں پوچھا گیا تھا کہ ظہر اور عصر میں پڑھے. فرمایا اگر ظہر اور عصر میں پڑھنے والوں پر مجھے قدرت ملی ان کی زبانیں بھی گردن کی طرف سے کھینچ لوں گا. اذا قرأ فانصتوا. امام پڑھ رہا ہے، تمہیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام پر بے اعتمادی. ادھر سے جب بے اعتمادی شروع ہو گئی تو وہاں تک گئی، وہاں سے شروع ہو گئی یہاں تک آ گئی. تفصیلات کے لیے امام الاسر مولانا انور شاہ کی کتابیں، فصل الخطاب استاد مکرم حضرت بن نوری کی فصل الختام فی عدم جواز القراءۃ للماموم خلف الامام، اور محقق الاسر امام ہؤلاء الدیور والآثار مرشدنا الشیخ مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی کی کتاب احسن الکلام، جو بہت بڑی کتاب ہے اور اس جیسی کتاب موجودہ امت کے پاس موجود نہیں ہے. بہت تفصیلی کتاب ہے، زندگی بھر اس پر لکھتے رہے. اللہ اکبر و کبیرہ. سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے اور 7 آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا حصہ ہے یا نہیں؟ امام مالک اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور یہی قول احمد کا ہے. امام شافعی اور زمانہ حال کے غیر مقلد ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے فاتحہ کی. چنانچہ جب فاتحہ وہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیتے ہیں. واضح رہے کہ تینوں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت مستقلۃ من القرآن لیست من الفاتحہ. آیت مستقلۃ من القرآن. تو قاری صاحب کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت سے پہلے تراویح میں پڑھ لے. ہمارے قاری محی الدین صاحب جب تراویح پڑھاتے تھے تو بقرہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک،
محمد انور شاہ آج کل پڑھاتے ہیں تو وہ غالباً اقرا بسم ربک سے پہلے پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم.